تو والعصر، علماء نے اس کی بڑی تشریح کی ہے کہ اس سے مراد ہے نماز عصر کے وقت کی قسم، کیونکہ اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ جو آئے ہوتے ہیں نا رات کو، وہ عصر کو واپس جاتے ہیں، اور دوسرے آ جاتے ہیں جنہوں نے کل عصر تک رہنا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات، کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ نماز عصر کے وقت قسم اس لیے کھائی ہے کہ جب انسان کی روح پر وار کرتی ہے، جب بندہ وصال کرتا ہے، رات کو وصال ہو دن کو، جب اسے روح قبض کرنے آتا نا اسرائیل علیہ السلام، تو بندہ اسے ایسے لگتا ہے جیسے سورج غروب ہونے والا ہے، عصر کی نماز کا وقت گزر ہے، وہ کہتا ہے ٹھہر جا یار، مجھے نماز عصر ادا کرنے دے۔ بندہ فجر کو فوت ہو، عشاء کو جب بھی ہو، جب فوت روح نکلتی ہے نا، اسے ایسے لگتا ہے جیسے عصر کا نماز جا رہی ہے، اس لیے اللہ نے قسم کھائی ہے۔ کچھ علماء لکھتے ہیں کہ اس لیے عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے، یہ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے جس میں ساری دنیا کے شب و روز گزرتے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کس کو بات سے مل رہی ہے کس سے چھینی جا رہی ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں جی یہ اس لیے قسم کھائی ہے زمانے کی کہ اس وقت کی قسم کہ جب گناہ گار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرہ آزاری کرتے ہیں اور نیک لوگ بخشش مانگتے ہیں، لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قسم کھائی ہے کہ یہ اپنے محبوب کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانہ محبوب کی قسم کھائی ہے، والعصر سے مراد یہاں زمانہ محبوب، محبوب مجھے آپ کے پیارے زمانے کی قسم، کیونکہ آپ کی وجہ سے دنیا کو بہار ملی، اسلام کو آبیاری ملی، اسلام کا پودا پھلا پھولا، اور آپ کی وجہ سے لوگوں کو اللہ کی معرفت ملی، اور آپ کی وجہ سے آپ کے دیدار کر کے رابی صحابی بن گئے۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہ اس سے مراد یہ ہے کہ محبوب یہ تیرے زمان، اے محبوب تیرے زمانے کی قسم، مجھے زمانہ محبوب کی قسم۔ ایک حدیث سے بھی اس کا واضح ہو جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام برکت شام رضا حاضر بریلوی کا بھی یہی موقف ہے، آپ بھی یہ فرماتے ہیں یہاں سے مراد زمانہ محبوب کی قسم ہے۔ اور ایک حدیث سے اس کا اور واضح ثبوت مل جاتا ہے، اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سرکار فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے صحابہ کا زمانہ ہے، پھر میرے تابعین کا زمانہ ہے۔ تو خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کے زمانے قسم کھائی ہے۔ اور کرنی یہ 4 حروف کا مجموعہ ہے، آف را نون یا، کتنے حروف کا مجموعہ ہے؟ 4 کا۔ اور اللہ تعالیٰ کے عظمت والے فرشتے کتنے ہیں؟ وہ بھی 4 ہیں۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ وہ بھی 4 ہیں۔ اور زمانے کتنے ہیں؟ زمانے بھی 4 ہیں، سردی گرمی بہار خزاں۔ اور انسان کی حالتیں کتنی ہیں؟ انسان کی حالتیں بھی 4 ہیں، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ نمازی کی نماز میں حالتیں بھی 4 ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے آقا کریم کے یار بھی، آقا کریم کے یار بھی 4 ہیں۔ اور یہاں اللہ کے محبوب نے علم نبوت کا کمال استعمال فرمایا ہے، بہترین علم نبوت کا استعمال خیر القرون قرنی۔ اب دیکھیں نا، قرنی کے حروف بھی 4، سرکار کے یار بھی 4۔ سرکار کے جو پہلے یار ان کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ صدیق کا آخری حرف کاف ہے، اور کرنی کا پہلا حرف کاف ہے، توجہ کے ساتھ۔ کرنی کا معنی تھا نا میرا زمانہ، کرنا زمانہ، کرنی میرا زمانہ۔ کرنی کا پہلا حرف بھی کاف ہے، اور سرکار کے پہلے یار کا نام کا آخری حرف بھی کاف ہے، صدیق۔
सरकार के दूसरे यार का आखिरी हरफ रा है, रे उमर, और करनी का दूसरा हरफ भी रा है। सरकार के तीसरे यार उस्मान गनी, उनका आखिरी हरफ भी नून है और करनी का तीसरा हरफ भी नून है। करनी का चौथा हरफ या है, सरकार के चौथे याद अली शेर खुदा के नाम का अली का आखिरी हरफ भी या है। यानी सरकार ये फरमा रहे हैं दुनिया वालों, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, फिर मेरे सिद्दीक़ अकबर का ज़माना है, फिर मेरे फारूक आज़म का ज़माना है, फिर उस्मान गनी का ज़माना है, फिर मौला मुश्किल कुशा का ज़माना है। अल्लाह या रसूलल्लाह। आइए मैं बताऊं जरा, ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर की कुनियत अबू बकर है। इनके 3 बेटे 3 बेटियां हैं। बड़े बेटे अब्दुर्रहमान हैं, फिर अब्दुल्ला हैं, फिर मोहम्मद बिन अबी बकर हैं। अब अब्दुल्ला का वसाल हो गया, पीछे 2 बेटे रह गए, अब्दुर्रहमान और मोहम्मद बिन अबी बकर। मोहम्मद बिन अबी बकर जो है ना, उनकी परवरिश अली शेर खुदा ने की है, और अक्सर फरमाते थे ये है तो सिद्दीक़ अकबर से है, लेकिन बेटा ये मेरा है। सिद्दीक़ अकबर के पर्दा फरमाने के बाद मौला कायनात ने परवरिश की है मोहम्मद बिन अबी बकर की, और मोहम्मद बिन अबी बकर के यहाँ बेटा हुआ, उसका नाम रखा कासम। सिद्दीक़ अकबर दूसरे बेटे अब्दुर्रहमान के यहाँ बेटी, उसका नाम रखा अस्मा। इन दोनों की हुई आपस में शादी, और इनसे जो बेटी पैदा हुई, जो पड़पोती है सिद्दीक़ अकबर की, उसका नाम है उम्मे फरवा। उम्मे फरवा की शादी हुई इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से, और उनसे बेटे पैदा हुए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पैदा हुए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। इमाम अली रज़ा से पैदा हुए इमाम अहमद तकी अलैहिस्सलाम। इमाम अहमद तकी अलैहिस्सलाम से पैदा हुए इमाम नकी अलैहिस्सलाम। इमाम नकी अलैहिस्सलाम से पैदा हुए इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, और उनसे आगे जाके होंगे इमाम मेहदी, जिनका नाम मोहम्मद मांदी है। मोहम्मद मांदी की कुनियत भी अबू बकर है। अहले तशरीह की किताबों में मैंने पढ़ा है, जो आखिरी इमाम है कौन, इमाम मेहदी मोहम्मद मांदी, उनकी कुनियत भी अबू बकर है। मौला कायनात के एक बेटे का नाम अबू बकर है, एक के नाम उस्मान है, एक के नाम उमर है। इमाम हसन के एक बेटे का नाम भी उस्मान है, दूसरे का नाम उमर है। अल्लाह अकबर कबीरा। करनी का पहला हरफ भी काफ है, सदीक का आखिरी हरफ भी काफ है। करनी का दूसरा हरफ रे है, और उमर का आखिरी हरफ भी रे है। करनी का तीसरा हरफ नून है, और उस्मान गनी का आखिरी हरफ भी नून है। करनी का चौथा हरफ या है, और हज़रत अली शेर खुदा का आखिरी हरफ अली का भी या है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब देखें ना, हम कसम उठाएं किस चीज़ को सच्चा साबित करने के लिए, तो वो बामानी हो जाती है, चीज़ वजनी हो जाती है। कसम उठाई जाए तो जब अल्लाह ताला किस चीज़ कसम उठाता है, उसका क्या मकाम होगा? अल्लाह फरमाते हैं वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। महबूब, मुझे तेरे चमकते हुए चेहरा की कसम, तेरी बाल खाती हुई खुशबू वाली जुल्फ की कसम। फरमाया ला अमरू का महबूब, मुझे तेरी प्यारी जान की कसम। 1,24,000 अंबिया रसूल में से अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने महबूब की जान कसम खाई, और किसी नबी की जान की कसम नहीं खाई। ला अमरू का महबूब, आपकी प्यारी जान की कसम। और आगे फरमाया कि ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदिन व मा वलद। महबूब, उस शहर की भी कसम है जिस शहर की मट्टी ने तेरे कदमों के तलवों को भी चूमा है। महबूब, आपकी भी कसम है, आपके वालिद की भी कसम है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें अल्लाह ने मना किया है, हम याद रख लें, ये दीन का असूल है। हम अल्लाह के अलावा किसी की कसम उठा सकते? ये लोग कुरान मुक़द्दस की कसम उठाते हैं, ये भी गलत है। कुरान की कसम उठा सकते नहीं, वालिदैन की कसम उठा सकते नहीं, लेकिन वो खुद रब होकर उस मट्टी की कसम भी उठा जाता है जो मट्टी महबूब के तलबों को चूमती है। यहाँ आला हज़रत ने बड़ा कमाल किया है। शाम रज़ा हाफ़िज़ बरेलवी फरमाते हैं कि वो दान है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, के कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहरों कलामों बका की कसम। तेरा मसनद नाज है अर्शे बरी, तेरा
عرش بری تیرا مہر میں راز ہے، روح امی تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے، خدا کی قسم۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ ہمیں منع کیا ہے کہ جو اب تم نے قسم کھانی ہے واللہ باللہ تاللہ، صرف اللہ کی قسم کھانی ہے، نہ نبی کی قسم کھانی ہے، نہ قرآن کی قسم کھانی ہے، نہ والدین کی قسم کھانی ہے۔ یارا تو رب تو محبوب کی زلف کی قسم بھی کھاتا ہے، محبوب کے چہرہ کی قسم بھی کھاتا ہے، محبوب کی جان کی قسم بھی کھاتا ہے، اور جو مٹی محبوب کے تلبوں کے ساتھ لگ جاتی ہے مولا سے مٹی کی قسم بھی کھاتا ہے۔ میں یہی تو تمہیں بتلانا ہے کہ جس چیز کی نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہو جائے وہ مجھے سب سے زیادہ قریب عزیز ہے، چاہے وہ مٹی ہو، چاہے انسان ہو، چاہے وہ پتھر ہو، کوئی جس چیز کی نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہے وہ مجھے بڑی پیاری ہے۔ تو یہی اہل سنت و جماعت کے ترجمان دار کے فکر دیتے ہیں تمام کو کہ رب آنکھے سونے محبوبا تیرے سو اٹھانا، رب آنکھے سونے محبوبا تیرے سو اٹھانا، لیکن میری یا قسم کھاندے نے تین تیری یا قسم کھانا، جڑا تیرا بن جائے محبوبا تے میں اسے جانا۔ تو میں اعمال صالحہ کی برکت کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ مجھے زمانہ محبوب کی قسم۔ میں نے اس کی 4-5 توضیح بیان کی ہیں، نماز عصر کے وقت قسم، نماز عصر کی قسم، زمان، لیکن سب سے بہترین کہ محبوب تیرے زمانہ کی قسم، کیونکہ تیرے زمانے میں اسلام کو بہار ملی ہے، لوگوں کو اللہ کی معرفت ملی ہے، اور تیرا دیدار کر کے رابی صحابی بنے ہیں۔ چاہے 1 گھنٹہ کوئی صحابی رہا ہے، پوری دنیا کے غوث قطب ابدال اس کی مقام تک نہیں پہنچ سکتے، وہ بھی صحابی ہے نا۔ آیا سرکار کا دیدار کیا، نہ نماز پڑھنے کا موقع ملا، نہ جہاد کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، 2-3 گھنٹے بعد روح پرواز کر گئی۔ وہ بھی تمام دنیا کے غوث قطب ابدال سے افضل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ اللہ کے محبوب کے چہرے کی زیارت ہے ایمان کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میں تو اکثر بتاتا ہوں، انسان ایک تاجر ہے۔ انسان کیا ہے؟ ایک تاجر ہے، زندگی ایک دکان ہے، اور عمل ایک سودا ہے۔ توجہ کے ساتھ، انسان ایک تاجر ہے، زندگی ایک دکان ہے، اور عمل ایک سودا ہے۔ جس کا سودا اچھا ہوا اس کا خریدار اللہ ہے، جس کا سودا برا ہوا اس کا خریدار شیطان ہے۔ تو جس کا خریدار اللہ ہوا اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جس کا خریدار شیطان ہوا اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مختلف جگہ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں اعمال صالحہ کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ مثلا پہلا پارہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 82 ہے، پارہ آخری سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 ہے، مایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ سب سے بہترین مخلوق یہ ہے جو ایمان لانے کے ساتھ اچھے اعمال کرتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے غلاموں سے اتنا پیار ہے، گناہ کرو گے نا ایک ہی لکھا جائے گا، ایک ہی برائی کرو گے تو ایک ہی لکھی جائے گی،
لیکن اگر نیکی کرو گے تو نیکی کا ارادہ کرو گے، اگر نیکی نہیں کی تو اس وقت ایک لکھ لی جائے گی، جب کرو گے تو کم از کم 10 اور پھر 700 گنا اور پھر بے حساب و کتاب۔ میری بات نہیں ہے، 8واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 160 ہے، میں تو حافظ بھی نہیں، لیکن حوالہ چیک کر لینا، ماشاءاللہ ہمارے 23 مسئلے سنانے والے حافظ بیٹھے ہوئے ہیں، 23-24 مسئلے سنانے والے۔ 8واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 160 ہے۔ یہ سرکار کے غلاموں کے لیے خاص کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ میرے محبوب کے غلاموں، یہ تمہارا اعزاز ہے، تمہاری شان ہے، تم ایک نیکی کرو گے تو میں کم از کم 10 عطا کروں، 10 گنا دوں گا اجر، اور پھر 700 گنا۔ پھر فرمایا کہ بغیر حساب و خلوص زیادہ ہوا تو بغیر حساب و کتاب عطا فرما دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایمان کے بعد پہلے ایمان کا ذکر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کا ذکر ہے۔ تو میں تو یہی مثال دیتا ہوں، ایمان جو ہے یہ بنیاد ہے اور اعمال صالحہ عمارت ہے۔ اعمال صالحہ عمارت ہے۔ تو اگر ایمان کی بنیاد موجود ہے تو تب اعمال صالحہ کی عمارت اس کے اوپر کھڑی ہو سکتی ہے۔ اگر عقیدہ بد ہے نا، ایک اضائی برابر بھی شک ہے تو ایمان نہیں ہے۔ ایمان نام یہ عقیدہ کا درست ہونے کا ہے۔ دیکھیں نا، اگر صرف عبادت کو دیا جاتا، عقیدہ نہ دیکھا جاتا، تو شیطان لعین جس کا اصل نام عزازیل ہے، اس نے 6 کروڑ سال عبادت کی ہے، 40,000 سال فرشتوں کا معلم رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نورانی بے اختیار فرشتے اس کے جھولے، جنت میں سے جھولے کو بٹھا کر اس کی ڈوری ہلایا کرتے تھے، لیکن عقیدہ بد تھا، اللہ تعالیٰ کا منکر نہیں تھا۔ یہ بھی میں بتا دوں، بڑا محب تھا، بڑا توحید پرست تھا، یہ نجدیوں سے زیادہ توحید پرست تھا یہ۔ لیکن بات کیا ہے، مسئلہ کیا ہاں خراب ہوا؟ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سب نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ نہ کیا۔ تو امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں، اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ نہ اللہ تعالیٰ کا منکر تھا، نہ آدم علیہ السلام کا منکر تھا۔ یہ منکر کس کا تھا؟ یہ محبوب کبریا کے نور کا منکر تھا۔ امام فخر الدین رازی کے لیے لکھتے ہیں، اس لیے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو کہ آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ، اور یہ ناری جو ہے وہ نور مصطفیٰ کا منکر ہے۔ انہو سخت سیغے کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی پیشانی میں چونکہ نور مصطفیٰ تھا، اس لیے اس نے انکار کیا۔ تو فرمایا ایمان بنیاد ہے، اعمال صالحہ عمارت ہے۔ اگر ایمان کی بنیاد مضبوط ہے، عقیدہ درست ہے، تو اعمال صالحہ کی عمارت کھڑی ہو جائے گی۔ اگر ایمان متزلزل ہے، عقیدہ غلط ہے، تو یہ زمین بوس ہو جائے گی۔ یہ تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کے اوپر مار دیں گے، جیسے شیطان کے منہ پہ مار دیں گے۔